اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوبصورتی ہی اتنی عطا کی تھی۔ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معجزات لے کر آئے دنیا میں اپنی رسالت کی، نبوت کی تصدیق کے لیے آپ بڑے بڑے معجزات لے کر آئے، لیکن فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آیَاتٌ مُبَيِّنَةٌ، اگر آپ کے پاس معجزے نہ بھی ہوتے لَكَانَتْ بَدِیہَتُهُ تُغْنِی عَنِ الْخَبَرِ، وہ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کسی اور دلیل لینے کی گنجائش باقی رہتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ آپ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر عیب سے یوں پاک پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ رب کو کہتے گئے اور رب بناتا گیا۔ کسی شاعر نے حضرت حسان بن ثابت کے ان اشعار کو اپنی زبان میں بیان کیا ہے، کسے ماں نے ہو جیا سونا نہیں جنیا، کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، پوچھو حضرت جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، 14ویں کا چاند پورے جوبن پر، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، تو میں کبھی آسمان والے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، دیکھ دیکھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے کہیں خوبصورت تھا۔ اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ فرماتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے ایک افلاق کا سورج ہے، شمسی خیر من شمس سمائی، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے کہیں بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ وہ فرماتی ہیں شمس السماء تطلع بعد فجر، کہ آسمان کا سورج تو اپنا مکھڑا دن کے وقت دکھاتا ہے، فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے نا، آسمانوں والا سورج تو دن کے وقت دکھائی دیتا ہے، والشمس طالع بعد العشاء، اور جو ہمارا سورج ہے وہ عشاء کے بعد بھی طلوع کرتا ہے۔
سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، آپ ذات کے اعتبار پہ بھی خوبصورت اور اپنی سیرت اور کردار اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے خوبصورت۔ اللہ نے اسی لیے تو قسم اٹھا کر کہا ہے، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم اور دوات کی قسم ہے، بعض نے نون کا معنی دوات کیا ہے، مجھے قلم اور دوات کی قسم ہے۔ قلم کون سی؟ جو سب سے پہلے اللہ نے مخلوقات میں سے پیدا کی ہے، اول ما خلق اللہ القلم، حدیث میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر قلم کو کہا اکتب لکھ، قلم کہتی ہے ما اکتب، اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب ما یکون الی یوم القیامت، ما ہوا کائن الی یوم القیامت، اے قلم لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ دے۔ تو تقدیریں لکھی گئیں، قلم لکھ کر خشک ہو چکی۔ میرے پیغمبر جو آپ کو مجنون کہتے ہیں نا، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ خلاف واقعہ بات کہتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر، میں آپ کا خالق گواہی دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ اللہ نے قسم اٹھائی قلم کی۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، چاہے آسمانوں کی اٹھائے، زمینوں کی اٹھائے، فرشتوں کی اٹھائے، ہواؤں کی اٹھائے، اور اللہ رب العزت سورج کی قسم اٹھائے، چاند کی قسم اٹھائے، دن کی قسم اٹھائے، رات کی قسم اٹھائے۔ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم اٹھائے، کسی پھل کی قسم اٹھائے، کسی درخت کی قسم اٹھائے، کسی جگہ کی قسم اٹھائے، لیکن ہمیں پابند اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحلفوا بآبائکم، اپنے ماں باپ کی قسم مت کھاؤ، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہتا ہے وہ ایک اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، بس اکیلا اللہ کے نام کی قسم جائز ہے، اور کوئی قسم جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت جس کی چاہے قسم اٹھائیں، اللہ نے قسم اٹھائی۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کو نا بڑا حوصلہ دیا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے اپنے نبی کی صداقت کو بیان کیا ہے۔ وہ تو کہتے تھے نا لست مرسلا، آپ پیغمبر ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، آپ پیغمبر ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ پاک نے فرمایا یاسین، یاسین، یا اور سین دو حروف مقطعات علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے، والقرآن الحکیم، اللہ فرماتے ہیں مجھے حکمتوں بھرے قرآن کی قسم، یہ میری کلام کی مجھے قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے پیغمبر، آپ تو پیغمبروں میں سے ہو، آپ پیغمبروں میں سے ہو۔ اللہ نے قسم اٹھا کر اس بات کو ذکر کیا۔ یہاں بھی انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، آپ تو مجنون ہو، دیوانے ہو، پاگل ہو۔ اللہ اکبر، باہر سے جو لوگ آتے تھے نا ان سے بھی کہتے تھے، حالانکہ وہ بڑے لوگ تجربہ کار ماہر ہوتے تھے اور سمجھدار ہوتے تھے اور جہاں دیدہ انسان ہوتے تھے، لیکن ان کو بھی پاگل بناتے یہ مکے والے۔ کہتے یہاں ایک شخص ہے وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں کہیں سن نہ لینا، پوچھئے زماد ازدی سے جو آیا اور حکیم حاذق تھا، طبیب ماہر تھا، لوگوں کا علاج کرتا تھا، تو اس سے بھی انہوں نے اسی طرح کہا۔ کیا کہا انہوں نے کہا یہاں ایک
آدمی ہے وہ بہکی باتیں کرتا ہے، محمد نام کا ہے، اس کے پاس کہیں چلے نہ جانا، اس کی بات نہ سن لینا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو ایسی بات ہے جیسے حکومت کہتی ہے کرونا آ گیا، کرونا آ گیا، آ گیا، چھٹیاں کر دیو، کرونا آ گیا۔ اور کہاں آیا ہے؟ کیوں جی؟ پہلے جو ہے نا، پہلے اتنا عرصہ گزر چکا، کرونا کرونا کرونا، اور اب پھر وہی رٹ لگانی شروع کر دی۔ حقیقت کوئی نہیں ہے، بس جو ہے نا پتہ نہیں کیا مفادات ہیں۔ بے نہیں اس طرح ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی افواہیں پھیلائی ہوئی تھی، جھوٹی خبریں پھیلائی ہوئی۔ زماد ازدی کہتا ہے میں سمجھدار انسان ہوں، لوگوں کا میں علاج کرتا ہوں، تو چلو اگر اس شخص کی بات تو سنو نا، بات سننے میں کیا ہے، بات تو سنو، نہ پسند آئے گی تو نہ صحیح۔ نکلا تو گلی میں باہر کاک لے کر، کانوں میں ڈکے لے کر کاک، اور پھر جب آپ کے سامنے آپ کا ٹکراؤ ہوا تو وہ کانوں سے کاک نکال کر کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ بہکی باتیں کرتے ہو، دیوانوں جیسی گفتگو کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا بھی میں کچھ گفتگو سناؤں؟ جی سنائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے خطبہ پڑھا تو وہ جماعت کہتا ہے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک مرتبہ تو اور سنا دو۔ اللہ اکبر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ پھر سنا دیا، پھر وہ کہتا ہے میں آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں، ایک مرتبہ آخری بار اور سنا دو۔ آپ پھر پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے جب آپ یہاں تک پہنچے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، جب آپ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے ضماد کے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسولہ۔ ضماد نے بھی ساتھ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، کمال سیرت، کمال اخلاق آپ کا۔ اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ہے، فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے پیغمبر آپ پر آپ کے رب کا احسان ہے، آپ مجنون نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، آپ ایسے نہیں ہو جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، یہ آپ کے رب پر، آپ کے رب کا آپ پر احسان ہے، آپ دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے میرے پیغمبر آپ کے لیے تو اللہ نے وہ اجر رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت اونچے اخلاق کے مالک ہو۔ آپ کے اخلاق کی گواہی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیتی۔ جب ان سے سعید بن ہشام پوچھتے ہیں اماں جی نبی پاک کے اخلاق کے بارے میں کچھ روشنی ڈال دو، آپ کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتا دو،
تو وہ تعجب سے پوچھتی ہیں او اللہ کے بندے اوما تقرأ القرآن، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نے بھلا قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہتا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق پورا قرآن ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، پورا قرآن آپ کا اخلاق، آپ کے اخلاق کی عکاسی کرتا ہے پورا قرآن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی نا، جبریل امین اپنی اصلی شکل میں 600 پر جبریل امین کے اوپر پورا افق ڈھانپا ہوا، اللہ اکبر، اتنا بڑا فرشتہ دیکھا پہلی بار آپ نے، اور پھر اس فرشتے نے آپ کو بھینچا بھی، دبایا بھی۔ آپ فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ہی خطرہ پڑ گیا، آج بس آخری سانس ہیں، گیا۔ خیر اس نے چھوڑا، پھر اس نے اقرا بسم ربک الذی والی آیات سنائی، اور جبریل امین چلے گئے۔ آپ گھر آئے، کانپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زملونی زملونی، تو آپ کو جو ہے نا کملی دے کر سلا دیا گیا، اڑا دیا گیا، اور پھر آپ کو تھوڑا سا فاقہ ہوا، پھر آپ جو ہے نا کچھ ہوش میں آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو آپ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اب دیکھیے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کیا فرماتی ہیں، کلا واللہ، کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں، ما یخزی کا کاللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں، آپ کے اندر وہ مناقب ہیں، آپ کے اندر وہ محاسن ہیں کہ جس شخص کے اندر اس طرح کی خوبیاں ہوں اللہ اس کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔ وہ کیا خوبیاں تھیں؟ فرمانے لگی انک لتصل الرحم، میرے محبوب آپ تو لوگوں کو ملاتے ہو، لوگوں کو جوڑتے ہو، توڑتے نہیں ہو۔ تصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کو ملاتے ہو، رشتہ داریاں جوڑتے ہو۔ وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ ہو اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوبی ہے۔ اور وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، وہ یتیم بے سہارا بچے، بیوگان یتیم جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، سارے دنیا کے سہارے ان کے نہیں ہوتے، تو آپ ان کے سہارا بن کے ان کو کما کے کھلاتے ہو۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، مہمانوں کو کھانے کھلاتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جتنے بھی حق کے کام ہوتے ہیں ان سب میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ تو آپ کے اندر ایسی خوبیاں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہی تعلیم آپ نے ہجرت کے بعد مدینے والوں کو دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں آپ کے پاس آیا نا تو آپ بیٹھے تھے صحابہ میں اور واز کر رہے تھے، اور جو پہلے لفظ میرے کان میں پڑے ہیں وہ یہی لفظ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے لوگو، مدینے والو، افشوا السلام، السلام علیکم کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت نماز پڑھا کرو تہجد کی جب سارے لوگ سوئے ہوں۔ اب 4 کام کرو گے تو ہوگا کیا؟ تدخلوا الجنة بسلام۔